یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا نام نور ہے، اللہ پاک کی صورت نور ہے۔ حدیث نبی اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ پاک نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ اس میں اللہ ذات ہے، باقی صفات ہیں، ان کے مظاہر بے شمار ہیں۔ یا نور و اللہ کا نام ہے، اس سے حسن ہے اور حسن سے عشق ہے۔ اللہ پاک کا نام اللہ سے جدا نہیں، اللہ پاک کی صورت اللہ پاک سے جدا نہیں ہے۔ نام اور صورت میں گہرا تعلق ہے، نام لیتے ہی صورت کا تصور ابھر آتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہادی ہے، جس سے ہدایت جاری ہے۔ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرما کر ان کی ہدایت کے لیے ہادیان حق کو بھیجا۔ ان کی سیرت نمونۂ عمل ہے۔ ہادیان حق میں اول انبیاء علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے موجز نظام اور کلام سے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے انبیائی مذہب ہے۔ انبیائی مذہب میں توحید بنیادی چیز ہے۔ ہر نبی نے توحید کی ہدایت کی ہے۔ حقیقت میں علم توحید علم سینہ ہے، جس کی سفینہ میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات اور صفات اور اسماء کے مظاہر ہیں۔ اس میں اللہ جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے، اس میں محمد جس کو بتاتے ہیں وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت علم آدم الاسماء کلھا، یعنی میں نے آدم کو کل چیز کے اسماء سکھا دیے۔ وہ کوئی شے نہیں جس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شے کا نام اس کی صفات کی مناسبت سے ہے۔ حدیث نبی لا فرق بین الحیوان والانسان الا بالعلم، یعنی حیوان و انسان میں صرف علم کا فرق ہے۔ اشیاء کا علم آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ملا ہے۔ جو علم اکتسابی ہیں وہ کتابی ہیں، یہ بے نظری کا علم ہے۔ دوسرا علم جو بغیر کتاب کے حاصل ہوتا وہ نظری کا علم ہے۔ علم نظری علم معرفت ہے، کلام معرفت الا اللہ ہے۔ جو روح کو علم حاصل ہے وہ اس کو اپنی ذات کا علم ہے۔ روح رب کا امر ہے۔ حدیث نبی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ رب روح الارواح ہے۔ رب کائنات اور انسان کا رب اللہ ہی ہے۔ آیت فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی میں تم میں ہوں تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں تم سے بولتا مراد ہے۔ بولتا تھا نار میں اور نور میں، تھا انا الحق بولتا منصور میں، بولتا ہی احمد مختار تھا، بولتا ہی حیدر کرار تھا۔ بولتا کو بولتا کی چاہ ہے، بولتا میں دیکھو تو اللہ ہے۔ بولتا گر جسم سے جاتا رہا، پھر کسی سے بول کیا ناتا رہا۔ کسی شاعر نے یہ کہا ہے۔ ہر جسم ہے محمد، موجود ذات حق ہے۔ اسلام اور کفر کا پردہ سنبھال بولو، اول ہے روح علوی، دوسری کا نام سفلی، ایک روح دو صفت کیوں پکڑا کمال بولو۔ روح لباس بشری میں آئی اور وہ بشری تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف رہی۔ حضرت وارث پاک عظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں پھنس کر انسان عہد میثاق کو بھول گیا۔ عہد میثاق عہد ربوبیت ہے، جو رب اور روحوں کے درمیان قائم ہے۔
عہد میثاق یہ اس زمانے کا عہد ہے جب روح عالم ارواح میں مقیم تھی۔ یہ عہد رب اور روحوں کے درمیان بسلسلہ ربوبیت ہوا تھا۔ آیت الست بربکم قالوا بلا شہدنا، رب نے روحوں سے خطاب کے وقت فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے بلا کہہ کر اقرار کیا۔ جب عالم ارواح سے روح عالم اجسام میں آئی تو وہ جسم کی صحبت میں رہی۔ ہر روح کو عہد میثاق کو نبھانا ہے۔ جو عہد وفا کیا وہ کامیاب ہے، اور جو عہد وفا نہیں کیا وہ ناکامیاب ہے۔ بغیر روح کے جسم کارآمد نہیں ہے، اور بغیر جسم کے روح کارآمد نہیں ہے۔ جسم کو غذائے جسمانی کی ضرورت ہے، یہ غذا مادی ہے۔ روح کو غذائے روحانی کی ضرورت ہے، جو غیر مادی ہے۔ جسم مسافر خانہ ہے، روح مسافر ہے۔ جسم مکان ہے، روح مکی ہے۔ جسم سواری ہے، روح سوار ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو خدا کا قرب و حضور حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک روح نور سے ملحق نہیں ہوتی، متجلی نہیں ہوتی ہے۔ جب روح ناسوتی مقام سے نکل کر عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے تو اپنے مرکز سے ملتی ہے۔ خدا کا نور صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ خدا کے نور کی اول صورت کا نام محمد ہے۔ اسی صورت سے صورت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ ہادی کی صورت سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ گناہ سے بچتے رہو، توبہ روح کا غسل ہے۔ روح نور سے ملحق ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر مسلسل کرتے رہنے سے ذکر کے نور کا ظہور ہوتا ہے، اس نور سے بھی روح پاک ہوتی ہے۔ انسان کی ذات میں جیسا ظہور خداوندی ہے ایسا کسی شے میں نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اشرف المخلوق ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ میاں وارثی سے حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ گر تو خواہی کی بینش بردوز دیدہ ہارا از غیر اوچوباس۔ یہ شعر پڑھ کے 2 مرتبہ فرمائے کہ سمجھ گئے، اور فرمائے کہ ہر وقت صورت سامنے رہے، وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے گی، یہی فنا فی الشیخ ہے۔ جب تک ہادی مرشد پیر رہبر شیخ سے رابطہ و تعلق کم نہیں ہوتا، اس وقت تک مرید ہدایت کی راہ میں ہوتے ہوئے روحانیت کی منزل طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مرید کو رابطہ و تعلق قائم کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور کسب کرنا اور بات ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کر عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی بھی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے۔ عاشق غافل سمجھا جا نہیں سکتا ہے۔ عاشق کی یہی نماز اور روزہ ہے۔ تصویر پیر مرید کے لیے ضروری ہے۔ مرید کو تصور پیر سے ملتا ہے۔ تصور کے لیے تصویر لازمی ہے۔ تصویر محبوب کی ہونی چاہیے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، ہمیشہ قلب کے اندر محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ برزخ پیر کو پہچاننا لازمی ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کبریٰ ہیں۔ حیات النبی کا راز مرشد سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تصدیق کرنا فرض عین ہے۔ آیت یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی جس کو اللہ پاک چاہتا ہے اس کو اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا۔ اللہ پاک کا نور صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی کہ اللہ پاک نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ اس حدیث قدسی کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ حضرت وارث پاک نے فرمایا آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے۔ کسی قدر سکوت کے بعد فرمایا آدمی اس وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور معیت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب معیت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی درجہ تکمیل ہے۔ اور فرما انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ جو گرفتار محبت ہیں وہ سب صورت پرست ہیں، اور جو گرفتار عشق ہیں وہ سب بھی صورت پرست ہیں۔ جو بھی ہادیان حق ہیں وہ سب صورت میں ہیں۔ خدا کا ایک نام ہادی ہے، اس سے ہدایت کا سلسلہ ہے جس میں تمام ہادیان حق ہیں۔ روز ازل میں ان کی تقرری ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیما لیے ہیں تاکہ وہ سب جان لے کہ آپ ان سب پر مقدم ہیں۔ خیال کی حد ہے، جلوے کی کوئی حد نہیں ہے۔ صورت علمیہ قلب کے میدان میں متجلی ہوتی ہے۔ خدا کا نور مثل تارہ چاند اور سورج کی شان میں چمکتا ہے۔ خدا کی شان منزہ کے علاوہ خدا کی شان مشبہ ہے، جیسا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے۔ کافر 1000 بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کرے۔ تصدیق عین ایمان ہے، تصدیق کرنے والا مومن ہے۔ تصدیق کے رسالت ایمان کی مخصوص شرط ہے۔ رسالت کا نور صورت کی شان میں جلوہ گر ہے۔ آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیقی اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئی۔ سب سے بڑی کتاب حسن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کتاب وحدت ہے۔ حدیث نبوی اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ جمال خدا ہے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح پہلے نور کی منزل طے کرتی ہے اور وہ نور کی منزل بعد میں طے کرتی ہے۔ نور کی منزلیں وحدت صرفہ ہیں۔ معشوق کی نگاہ سے عاشق بنتے ہیں۔ عارف کو رموز عشق سے آگاہ کرایا جاتا ہے۔ الا اللہ معرفت کا کلمہ ہے۔ روح کلام الہی کو پکڑ کر مرکز کی طرف سفر کرتے ہوئے مرکز سے جا کر مل جاتی ہے تو وہی عارف ہے۔ آیت تطہیر، آیت مباہلہ اور آیت مودت کی اندیکھی کرنے والے ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث نبوی اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، یعنی اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ حدیث نبی لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہم منی، یعنی کوئی شخص ایمان
کوئی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق، محاسن الافعال، محبت، اتحاد اور اتفاق کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ مکارم اخلاق اور محاسن الافعال کا اصل محبت ہے۔ محبت شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی روح ہے۔ دل کو محبت ملی ہے۔ دل کا راستہ خدا تک جاتا ہے۔ شریعت اسلام کا ظاہری پہلو ہے تو طریقت اسلام کا باطنی پہلو ہے۔ طریقت کی مشق کے بغیر روحانیت، قرب اور حضوری غیر ممکن ہے۔ طریقت کا تعلق دل سے ہے۔ انسان خدا کے واسطے اپنی عافیت اور اپنا ذاتی مفاد ترک کر دے اور خدا کی محبت میں بقدر امکان مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہے، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ خدا طلبی آسان نہیں ہے۔ شغل سلطان الاذکار اور شغل صورت سرمدی خدا طلبی کے لیے مخصوص ہیں۔ حدیث نبی انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ عالی کا مقبول ترین تحفہ قلب سلیم ہے۔ غسل توحید سے کفر، شرک، شک کی گندگی دھل جاتی ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن صاحب اخلاص ہوتا ہے۔ عمل بالاخلاص لازمی ہے۔ جسم کی طہارت محض پانی سے نہیں ہوتی ہے۔ لقمہ حلال کھانے سے پاک خون بنتا ہے۔ جسم میں پاک خون دوڑنا چاہیے۔ صدق مقال سے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ دور حاضرہ میں محبت، اخلاص اور طلب روحانیت کہیں نظر آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دنیاوی محبت، لالچ، بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، مکر و فریب وغیرہ میں ملوث ہیں۔ دین اور ایمان کے طالب بہت کم نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا کے طالب نظر آتے ہیں۔ حدیث ذکر اللہ فرض من قبل کل فرض، یعنی اللہ کا ذکر تمام ذکر سے پہلے فرض ہے۔ اس میں اللہ ذات کے تصور سے وجود کا تالا کھلتا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے شگفتہ ہو اور دنیا کے ذکر سے افسردہ ہو تو سمجھ لو اس کا خیال پختہ ہے، اور فرمایا کہ جس کا خیال جس قدر پختہ ہوتا ہے اس کو اسی قدر حضوری کا لطف حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا نماز وہی ہے جو حضور قلب کے ساتھ ہو، اور فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، اور جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے۔ ہر شخص کو ایمان اور اصلاح کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عاشق مولا ہی مومن ہے۔ عاشق کے لیے مولا کا تصور لازمی ہے۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا فعلی مولا ہو، یعنی میں جس کا مولا ہوں یا علی بھی اس کا مولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علیہ السلام کو اکمال دین اور اتمام نعمت کی ذمہ داری سپرد فرمایا۔ حضرت مولا علیہ السلام کی جلوہ گری سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ آپ ہی سلاسل اولیاء اللہ اور صوفیاء کے امام و مقتدا ہیں، حتیٰ کہ بعد وصال رسول اصحاب صفہ نے بھی آپ کو اپنا مرشد ثانی تسلیم کیا ہے۔ آل رسول شجرہ مولائی اور شجرہ آبائی میں شمار ہوتے ہیں۔ غیر آل رسول
صرف خلفائی سجدے میں شمار ہوتے ہیں۔ آل رسول کی تعظیم لازمی ہے کہ وہ قرابت رسول کے سلسلے میں آتے ہیں اور سب آپ کی صلبی اولاد ہیں، اور وہ سب آپ کے نور سے ہیں۔ جن کو آل رسول کی صورت کا مشاہدہ ہوا وہ سب محبت میں گرفتار ہیں۔ حضور وارث پاک سید فقیر کے علاوہ پیر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیر کی محبت مرید کا دین ہے، آپ کی محبت ہم وارثیوں کا دین ہے۔ آپ کی صورت ہدایت کرتی ہے، آپ کی جلوہ نمائی سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ آپ نے بوقت بیعت طالب سے یہ الفاظ کہلائے: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا۔ ان میں خدا سے مراد اقرار وحدانیت، رسول سے مراد تصدیق رسالت، پنجتن پاک سے مراد پنجتن پاک کے بارے میں اعتقاد بالتطہیر۔ آپ کا لباس بھی خدائی لباس ہے، آپ نے خدا کے رنگ کو پسند کیا۔ آپ نادر اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں، انہی کے لحاظ سے آپ کا لباس ہے جو معنویت میں یکتا اور ممتاز ہے، یہ بھی سراپا نور ہے۔ آپ کی نسبت آپ کے لباس نسبتی سے جاری و ساری ہے، آپ کی وضع اور قطع کا سلسلہ لباس نسبتی سے جاری و ساری ہے۔ آپ نے فرمایا فقیر وضع کا پابند ہوتا ہے، اور فرمایا لو یہی لباس زندگی اور یہی تمہارا کفن ہے، اور فرمایا اسی وجہ سے رہنا اور اسی وجہ سے مرنا۔ قرآن پاک میں لباس التقویٰ کا ذکر ہے۔ خرقہ پیران بھی ایک لباس ہے۔ حضور وارث پاک کا خرقہ آپ کی طریقت میں جاری و ساری ہے، ان سے جن کو عقیدت و فیض پاتے ہیں۔ یہ خرقہ وارثی حضور انور وارث پاک سے منسلک ہے۔ حضور انور سے طریقہ وارثیہ کو حضور انور نے طریقہ وارثیہ کی بقا کے لیے اپنا نسبتی لباس اور اپنا ارشادات چھوڑا ہے، جن سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ آپ کی جلوہ گری میں احرام ہوئی اور ہوتی ہے، اور دیگر صورت میں بھی ہوتی ہے۔ آپ کے خرقہ پوش فقیر آئینہ وارث اور تصویر وارث ہیں۔ ان کے ہاتھ کو آپ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ایک ہے۔ شجرہ وارثیہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی 6 اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم سورت کے نام ہیں: یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھتے رہیں اور مسلسل بلا ناغہ کثرت سے پڑھیں، فیض جاری ہو جائے گا۔ اسم اللہ ذات اور اسم اعظم کی تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور انور وارث پاک کی صورت اور سیرت دونوں محمود ہے۔ آپ ذات محمود الصفات نادر الوجود ہستی ہیں۔ آپ کی سیرت کی پیروی اور آپ کی صورت کا تصور مدارج روحانیت تک پہنچا دیتا ہے۔ تصور وارث وہ سول ہے جس سے صرف دنیاوی فائدہ ہی نہیں ملتا ہے بلکہ روحانیت میں بھی ترقی ملتی ہے۔ آپ کا روضہ ہم وارثیوں کے لیے دارالسلام اور دارالامان ہے، اس سے بھی فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پہلے روضہ وارث کا تصور کیا جائے، اس کے بعد صورت وارث کا تصور کیا جائے۔ حضور انور کی وضع قطع بھی صورت میں شامل ہے، اس لیے وضع قطع کا خیال بھی کیا جائے۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی جو حضور انور کے قدیم خرقہ پوش ہیں، ان کے چند کلام ملاحظہ فرمائیں: جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا مسلم ہے نور، یہ وہ ہے خدایا تیرا نور خاص، ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور، بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، نبی و علی کا ہے جو سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا،
عشق مزاجی عشق حقیقی کا زینہ ہے۔ حضور انور وارث پاک حقیقی مرشد ہیں، آپ کے خرقہ پر جو آپ کی وضع قطع میں ہیں وہ مزاجی رہبر ہیں۔ حضور انور مجسم عشق ہیں، آپ تک پہنچنے کے لیے واسطہ کی ضرورت ہے، اس لیے مزاجی رہبر کو پکڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر مشاہدہ وارث نہیں ہوا ہے تو رہبر کا پکڑنا لازمی ہے، کیونکہ ظاہری تعلیم و تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ آداب سے مؤدب ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب ہے۔ نفس کو مؤدب بنانا ضروری ہے۔ حضور انور نے فرمایا مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے، اور فرمایا ہر انسان پر فرض ہے کہ اپنی طبیعت اور نفس کو قابو میں رکھے، انجام کار کامیاب ہوگا۔ اگر نفس کی باغ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تو اسی وجود کو سزادار دی جائے گی۔ چو قلم در دست غدارے بود، لا جرم منصور بردارے بود۔ یہ شعر پڑھ کر فرمایا لفظ غدار سے نفس امارہ مراد ہے۔ نفس کشی کی تعلیم آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں ہے۔ ایک لمحہ اللہ کا ذکر کرنا نفس کو پسند نہیں ہے۔ اسماعیل الہیہ ذکر قلبی ہے۔ نفس امارہ کی مخالفت کے لیے ذکر اسم ذات اللہ لازمی ہے۔ ذکر قلبی سے لنگوٹ کی تعلیم کی تکمیل ہوتی ہے، محض سوروی لنگوٹ باندھنا کافی نہیں ہے۔ اس میں اللہ نور ہے، اس کا ذکر بھی نور ہے، نور سے پاکی ہے، نور سے ہدایت ہے۔ مسلسل ذکر کرنے سے ذکر کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ جب ذکر کے نور کا ظہور کثرت میں آئے تو اس روشنی میں محبوب کی صورت کا تصور قائم کیا جائے۔ پنجتن پاک اور وارث پنجتن پاک کی صورت خدا کی صورت ہے۔ ان کی محبت میں گرفتار ہونے سے تصور کی منزل میں کامیابی ہوتی ہے۔ جب کوئی خدا کی صورت میں فنا ہوتا ہے تو اس کی صورت نورانی بن جاتی ہے۔ نورانی صورت ہی جلوہ خدا ہے، جلوہ مصطفیٰ ہی محمدی صورت ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ جلوہ مصطفیٰ ظاہر کیا ہے، اسی کا نام وارث رکھ دیا ہے۔ فقط نور حق کی خوبصورت تصویر ہے، جن پر دونوں عالم شیدا اور فریفتہ ہیں۔ حضور انور وارث پاک میں احرام کے جلوہ فرماتے ہیں اور دیگر طور سے بھی جلوہ فرماتے ہیں۔ جلوے کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کی تجلی کا رنگ سفید، رسول کی تجلی کا رنگ ہرا اور پیر کی تجلی کا رنگ زرد ہے۔ جس طرح سے ستارے چاند سورج روشن ہے، اسی طرح سے جلوہ بھی روشن ہے۔ اس روشنی سے دل کے اندھیرے مٹتے ہیں۔ نور کے طالب بنو اور اس کو پانے کے لیے وسیلہ کو پکڑو۔ تجلی گاہ میں نور ہی نور ہے، یہ صورت اور رنگ میں جلوہ گر ہے۔ نور صورت میں پہچانا جاتا ہے۔ روح نور کی عاشق ہے، روح خدا کی آواز سنتی ہے اور روح خدا کی صورت دیکھتی بھی ہے۔ آواز خدا سے صرف وجود میں آواز خدا سے حرف وجود میں آئے، حرف سے لفظ وجود میں آئے، لفظ سے لفظ مکاتب وجود میں آئے، انہیں سے نظام خدا بندی چل رہا ہے۔ نور سے حسن ہے، حسن سے عشق ہے، عشق رہبر ہے، پیشوا ہے، عشق اپنی کشتی کا نا خدا ہے۔ عشق کو کوئی کچھ کہے اوگھٹ، پر ہمارا تو رہنما ہے عشق۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔